آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب۔ آج کی ویلاگ میں ہم پاکستانی سیاست کے ایک بدنام ترین اور مظلوم ترین شخصیت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چونکہ ان کی سالگرہ کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے تھوڑی سی بات کی جائے گی ان پہ۔ میری مراد محترم آصف علی زرداری صاحب ہے۔ 2011 تک ہمارا بھی زرداری صاحب سے متعلق وہی نقطہ نظر تھا جو ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو سیاستدانوں کی کردار کشی کر کے عوامی بالادستی اور عوامی حاکمیت کا راستہ مسدود کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جس شخص کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا، مطعون کیا گیا، کردار کشی جس شخص کی سب سے زیادہ کی گئی، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہے۔ ان کے اوپر بہت گھناؤنے قسم کے اور بہت ہی گٹھیا قسم کے الزامات ہیں۔ ہم ان سب پہ بات نہیں کریں گے، آج صرف اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے گی کہ ان سے متعلق جو کرپشن کی کہانیاں جو مشہور کی گئیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی کا اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہے، کیونکہ انہوں نے سارا خزانہ لوٹ لیا ہے، سب کچھ لے کر یہاں سے چلے گئے، سارا کچھ باہر منتقل کیا۔ یہ 90 کی دہائی میں یہ بیانیہ جس پارٹی اور جس شخص کی طرف سے پروان چڑھایا گیا، آج وہی پارٹی اور وہی شخص بعینہ انہی الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ میری مراد اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہے۔ شریف فیملی نے سب سے زیادہ زرداری صاحب کی کردار کشی کی۔ وہ کیوں کی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا انہی کے الفاظ میں جس کو انہوں نے اقرار کیا ہے۔ اور چونکہ 90 کی دہائی میں جس مقام پر یا جس انداز سے میاں نواز شریف صاحب کو پروموٹ کیا گیا تھا اور جس انداز سے ان کو ایک ہیرو، ایماندار، ایک مشرقی روایات کا حامل اور ایک شرعی نظام نافذ کرنے والی شخصیت، نفاذ شریعت بل وغیرہ، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے ناتمام مشن کی تکمیل کو پہنچانے والا ایک ہیرو کے طور پر ان کی شخصیت کو پروان چڑھایا گیا میڈیا کے ذریعے، تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ یہ کام کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کا تھا یہ بیانیہ، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت آصف علی زرداری صاحب کو بدنام کیا، مسٹر 10% مشہور کیا۔ اس حوالے سے اب تاریخ بالکل عیاں ہے، جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے، جن لوگوں نے یہ کیسز بنائے، ان کے اپنے اقرار موجود ہے۔ تو ہم چونکہ اسی نسل سے ہمارا تعلق ہے جب یہ کہانیاں بنی گئی، یہ کہانیاں مشہور کی گئی میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ہر طرف سے اس کہانی کو پروموٹ کیا گیا، تو ہم بھی انہی کہانیوں کے ذریعے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ایسا ہی ہے۔ اور اس وقت جو اس پارٹی کو اور جس شخص کو مسلط کیا گیا ہے اور جن قوتوں کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے، یہ بعینہ ہی وہی ہے جو 90 کی دہائی میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور جو نعرہ، جو بیانیہ، جو نیریٹو لے کر میاں نواز شریف صاحب آگے آئے تھے، ان کو آگے لایا گیا تھا، بعینہ ہی اسی بیانیہ اور اسی نیریٹو کے ذریعے ان کو بھی آگے لایا گیا۔ یہ بھی اب وہی نعرے لگاتا ہے، لیکن اب ایک اضافہ یہ ہوا کہ پہلے اس طرح کے الزامات کا سامنا صرف زرداری صاحب کو کرنا پڑتا تھا، اور اب اس میں آل شریف کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک دو صحافیوں اور کالم نگاروں کے کالم سے کچھ اقتباسات پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح سے جس بندے کو
اس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ان پہ کیسز بنائے، ان کو پھنسائے، ان کو جیلوں میں ڈالے، اس شخص کا اپنا اقرار، جس شخص کے کہنے پہ اس بندے نے یہ کیسز بنائے اس کا اقرار، اور پھر اس شخص کے بقول جس نے یہ کیسز بنوائے ایک بندے کے ذریعے اس کا یہ کہنے کو یہ تو مجھے کہیں اور سے ہم پہ دباؤ ہوتا تھا۔ تو یہ تینوں چیزیں میں مختصراً بیان کروں گا۔ یہ حامد میر صاحب اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اس کا ہے تینوں میں کوئی فرق نہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، جنرل پرویز مشرف اس ملک کے حکمران تھے، نواز شریف ایک ڈیل کے ذریعے سعودی عرب جا چکے تھے، لیکن ان کے ساتھی سیف الرحمان اڈیالہ جیل میں رہ گئے تھے۔ ایک دن راولپنڈی کی احتساب عدالت میں آصف علی زرداری اور سیف الرحمان کی آگے پیچھے پیشی تھی۔ زرداری صاحب اپنی پیشی کے بعد مجھ سمیت کچھ دیگر اخبار نویسوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سیف الرحمان نمودار ہوئے اور آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے۔ سیف الرحمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے آپ پر جھوٹے مقدمات بنا کر ظلم کیا، مجھے جو حکم دیا گیا میں نے وہی کیا تھا، مجھے معاف کر دے۔ یہ اقرار ہے سیف الرحمان کا، جو اس وقت احتساب بیورو کا سربراہ تھا، اور اس نے بقول میر صاحب کے اور حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ اور لوگ بھی اس کے گواہ تھے۔ تو یہ ان کا ایک اقرار جو حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا۔ اچھا، اب میر صاحب بھی بیچارے بدنام ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں، کیونکہ یہ بھی عوامی حاکمیت، آئین کی سربلندی اور سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی معطوب ہے ہمارے ہاں، اور آج کل تو ان کا ناطقہ بند کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ جو کہ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور کالم میں میر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے یعنی نیب کا جسے 1997 میں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں قائم کیا گیا۔ اس زمانے میں اسے احتساب بیورو کہا جاتا تھا، اب یہ نیب کے نام سے مشہور ہے۔ اس نیب نے سیف الرحمان کے بنائے گئے مقدمات کے ذریعے آصف زرداری کو مسٹر 10% سے مرد حر بنا دیا تھا۔ اس سیف الرحمان کو میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے مرد حر کے قدموں میں گر کر معافی مانگتے دیکھا ہے۔ پھر اسی نیب کو پرویز مشرف نے سیاستدانوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ بھی میر صاحب ہی کا ایک کالم ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح ایک حامد میر صاحب شاہزیب خانزادہ صاحب کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی ہے، وہ کلپ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ تو یہ معاملہ کیا 90 کی دہائی کی طرف جا رہا ہے؟ ظاہر ملک غیر مستحکم ہوگا، ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، 90 کی دہائی میں تو آلریڈی صورتحال جا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف صاحب نے احتساب بیورو بنایا تھا اور سیف الرحمان صاحب کو اس احتساب بیورو کا سربراہ بنایا، اور پھر اسی سیف الرحمان نے آصف زرداری صاحب کے خلاف، محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور بہت سے جو اپوزیشن کے رہنما تھے ان کے خلاف مقدمات بنائے۔ ان مقدمات کے بعد بہت سے لیڈر کئی سال تک جیلوں میں رہے، ان میں آصف زرداری صاحب بھی تھے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ راولپنڈی کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جب آصف زرداری صاحب ایک دن وہاں پہ لائے گئے تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں سیف الرحمان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی ایک اور کیس میں وہاں پہ لائے گئے۔ ہم سب کے سامنے سیف الرحمان صاحب آصف زرداری صاحب کے قدموں میں گرے اور آنکھوں میں آنسو لا کے انہوں نے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں نے آپ کے خلاف غلط کیسز بنائے تھے، مجھ پہ بہت پریشر تھا نواز شریف کا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ وہ دور تھا، اور اب اسی طرح کے کیسز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ان کے بہت سے دیگر ساتھیوں کے خلاف بن رہے ہیں۔ تو وقت کبھی ایک ساتھ نہیں رہتا۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ سیف الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو گرفتار کیا، زرداری صاحب کئی سال جیل میں رہے اور پھر مرد حر بن کے وہ رہا ہو گئے۔ اب پھر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ اوروں کو بھی گرفتار کریں گے، مسلم لیگ نون کے اور بھی لوگ گرفتار ہوں گے۔ لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، اور اب آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے وزیر جو ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کرنی شروع کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں عدالتیں نوٹس لے رہی ہیں، تو 4 سال بعد 5 سال بعد سدا تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہنی۔ تو یہ جو ایک روایت شروع ہوئی، جب یہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا تو اس وقت بھی اس کو غلط ہی کہیں۔ اسی طرح ایک اور صحافی محترم جاوید چودھری صاحب، انہوں نے بھی اپنے ایک کالم میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سعید مہدی ملک کے نامور بیوروکریٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ پھر اس سعید مہدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مہدی صاحب
سعید مہدی کو دوسری پیشکش آصف علی زرداری کے سلسلے میں کی گئی۔ یہ 2001 میں اڈیالہ جیل میں تھے۔ میاں برادران سعودی عرب جا چکے تھے۔ آصف زرداری درجن بھر مقدمات میں محبوس تھے۔ یہ اسپتال سے خصوصی عدالت لائے جاتے تھے۔ فوجی حکام نے سعید مہدی کو پولو گراؤنڈ کیس میں آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی، لیکن مہدی صاحب نے اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ یہ پیشکش اڈیالہ جیل میں سید نوید قمر اور ڈی آئی جی جاوید اقبال، یہ بات ازاں پنجاب کے آئی جی بنے کی موجودگی میں کی گئی تھی۔ یہ دونوں سعید مہدی کے انکار کے گواہ تھے۔ نوید قمر نے سعید مہدی کے انکار کی اطلاع آصف علی زرداری کو دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی گفتگو لکھی، اور آگے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ آصف علی زرداری سے سیف الرحمن کی ملاقات کا بندوبست بھی سعید مہدی نے کیا تھا۔ یہ وہ مشہور زمانہ ملاقات ہے جس میں سیف الرحمن نے آصف علی زرداری سے معذرت کی تھی۔ یہ ملاقات بھی راولپنڈی کی خصوصی عدالت میں ہوئی تھی۔ سعید مہدی سیف الرحمن کو زرداری صاحب کے پاس لے گئے تھے۔ تو یہ ان کا ایک اور گواہی ہے اپنے جاوید چودھری کی کالم میں، جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں باقاعدہ اس بندے نے اس کا اقرار کیا اور اس نے معافی مانگی۔ جاوید چودھری صاحب اپنے ایک اور کالم میں، جس کا عنوان ہے ہمیں اب رک جانا چاہیے، جولائی 4 2019 کا یہ کالم ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بات لکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے اس موضوع سے اور زرداری صاحب سے متعلق کا جو نقطہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قصہ مختصر سیف الرحمن نے کمال کر دیا۔ احتساب کے نام پر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے خلاف SGSO کوٹیکنا ARY گولڈ کے مالکان کے ساتھ مل کر سونے کی اسمگلنگ اور ٹریکٹرز کی خریداری میں 1.5 لاکھ روپے فی ٹریکٹر کمیشن اور آمدنی سے زائد اثاثوں کے ریفرنس بھی دائر کر دیے۔ آپ نے سیف الرحمن کی جسٹس قیوم سے ٹیلیفونی گفتگو سنی ہوگی۔ اچھا، یہ جو ٹیلیفونی گفتگو ہے اس کا بہت زیادہ حوالہ آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کے بہت سے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ سیف الرحمن کو اپنا جسٹس قیوم کو فون کیا تھا، جسٹس قیوم کو یہ لوگ ججوں کو خریدتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر بددیانتی اخلاقین کی ملاحظہ فرمایا، یہ نہیں بتاتے کہ کس شخص کے حوالے سے فون کیا گیا تھا۔ تو وہ سیف الرحمن اور ایک شہباز شریف نے جو فون کیا تھا جسٹس قیوم کو کہ زرداری صاحب کو 7 سال کی قید کی سزا دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے۔ تو یہ ہے اس کی کہانی، یعنی وہ شخص جو آپ کے ملک کی بدحالی کا ذمہ دار ہے، سب کچھ لوٹ کے لے گیا، کھسوٹ کے لے گیا، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رکھا، اس بندے پہ آپ نے جھوٹے کیسز بنائے، اور ان جو جھوٹے کیسز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ہر ممکن حربے استعمال کر لیے۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی ان سب نے پھر اپنے جرائم کا اقرار کیا۔ آگے لکھتے ہیں اپنا چودھری صاحب، اس میں سیف الرحمن نے جسٹس قیوم کو فون کر کے بے نظیر بھٹو کے خلاف جلد سے جلد فیصلے کا حکم جاری کیا تھا۔ کرپشن کے یہ سارے مقدمے چل رہے تھے، آصف زرداری جیل میں بھی تھے، لیکن اس زمانے میں حکومت کے خوفناک دباؤ کے باوجود کوئی جج بھٹو خاندان کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیونکہ پوری عدلیہ جانتی تھی یہ مقدمے سیاسی ہیں اور بھٹو خاندان کبھی نہ کبھی ان مقدموں سے نکل آئے گا۔ چنانچہ عدلیہ میاں نواز شریف کے لیے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب یہ تو ہے سیف الرحمن جو اس وقت احتساب بیورو کا سربراہ تھا، اس کے اقرارات جو اس نے کیے۔ میاں نواز شریف، یہ اپنا سہیل وڑائی صاحب کی جو کتاب ہے غدار کون، ٹھیک ہے، یہ انٹرویوز پر مشتمل ہے آل شریف کے، اس کے اندر بھی میاں نواز شریف کا ایک اقرار جس کو اپنا انٹرویو میں جس اقرار کیا تھا وہ وڑائی صاحب نے اس میں نقل کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ آصف زرداری کو ہماری حکومت نے ایک بار بھی گرفتار نہیں کیا، میں تو بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ سیف الرحمن شور مچاتا تھا کہ بے نظیر کو گرفتار ہونا چاہیے، لیکن چودھری شجاعت حسین گواہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ بے نظیر سزا ہونے سے پہلے ہی بیرون ملک چلی جائے تاکہ اسے جیل نہ بھیجنا پڑے۔ میں خود بے نظیر بھٹو کے جیل بھیجنے کے خلاف تھا، اور آج مجھے بے نظیر فاسش کہہ رہی ہے، انہیں تو حقائق کا علم ہے، انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وڑائی صاحب کا سوال، کیا آپ کا احتساب ٹھیک تھا؟ میں نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور سوال پوچھ لیا۔ نواز شریف نے صاحب گوئی سے کہا۔ اب یہ نواز شریف کا اقرار جس نے سیف الرحمن کو حکم دیا، ٹھیک ہے، اب نواز شریف کو کہاں سے حکم تھا؟ بقول ان کے، احتساب کا طریقہ کار غلط تھا، ہمیں اس حوالے سے اکسایا گیا تھا، فوج اور ISI کا ہم پر دباؤ تھا،
جان بوجھ کر ہم سے بے نظیر اور پوزیشن کے خلاف ایسے مقدمات کروائے گئے تاکہ سیاستدانوں کا اعتبار ختم ہو جائے. صفحہ نمبر 194. تو یہ ہے کچھ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کے، اور اس کے علاوہ بہت مواد ہے اس حوالے سے یہ سمجھ. اور اب جو پچھلے 2.5-3 سال سے جس پارٹی کو اور جن لوگوں کو مسلط کیا گیا، آپ دیکھیں کس قدر وہ پاپڑ بیل رہے ہیں کہ ہم اس شخص کو سزا دلوائے، اس کو چور ثابت کرے، اس کو ڈاکو ثابت کرے، اس کو لٹیرا ثابت کرے، یہ ثابت کرے کہ اس نے لوٹ لیا، کھسوٹ لیا، ختم کر دیا. لیکن کچھ ان سے نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، پھر لے دے کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی، اور اب سنا ہے امریکہ میں کوئی مکان، کوئی فلیٹ ان کے نام پہ ہے جس کے اوپر ان پر کیس چلے گا. پھر سوئس اکاؤنٹ کے کیسز کو بھی بڑے تم طراق سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کھولیں گے. تو ہمارے ہاں یہ جو سیاستدانوں اور سیاستدانوں میں سے خاص طور پر جو پارٹی سربراہان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا یہ جو کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہے کہ یہ سارا انہوں نے لوٹ لیا جس کی وجہ سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے. اس کی جو وجوہات ہے وہ نواز شریف کے اپنے الفاظ میں آپ نے سن لی. ٹھیک ہے، اب وہ خود زیر عتاب رہے ہیں، ابھی بھی ہے، ان پہ بھی اسی قسم کے الزامات ہے، اس قسم کے کیسز ہے. لیکن پھر جو ان کے خلاف فیصلہ آیا اس کے بھی پس پردہ جو کہانیاں تھیں وہ بھی سب کھل کے سامنے آ گئی. تو آج جس شخص کا چونکہ سالگرہ ہے مرد حر آصف علی زرداری کا، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی چیزیں، تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہ ان کو جس انداز سے بدنام کیا گیا اور جس انداز سے ان کی کردار کشی کی گئی، اور ان الزامات کو ثابت کرنے کے جو بھونڈے طریقے اختیار کیے گئے، اور جب وہ ثابت نہیں ہوئے. اچھا، اب ہمارے ہاں کچھ لوگ صاحب یہ بات کرتے کہتے ہیں جی عدالتیں ڈرتی ہے، یا عدالتیں جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتی. حالانکہ یہ بات تاریخ گواہ ہے کہ عدالتوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور اس کے خلاف فیصلہ دینے میں کبھی انہوں نے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، نہ کسی اور چیز کا، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ تو ماڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو فیصلہ دو کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ عدالتوں کو دباؤ کی وجہ سے عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، اور باقی یہ کہ جو مقدمات ثابت نہیں ہوتے، تو بھائی کوئی چیز نہیں ہے تو ثابت کہاں سے ہوگی. تو عدلیہ کبھی بھی اس حوالے سے، اسی طرح باقی طاقتور ادارے اس پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی وہ ہمدرد نہیں رہے. یہ تاریخ گواہ ہے. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر آج تک یہ چیز سامنے موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزامات تھے، الزامات ہیں، اور آگے بھی یہ لگتے رہیں گے. لیکن اس موجودہ حکومت کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک فائدہ بہرحال ضرور ہوگا کہ باقی جو اس کے پاس 2-2.5 سال رہ گئے ہیں، اس 2-2.5 سال میں کچھ ہو نہ ہو زرداری صاحب اپنے الزامات سے شاید بری ہو جائیں گے، یہ دھل جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. ورنہ عام آدمی کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے بے روزگاری، غربت، مہنگائی، یہ سب چیزیں عروج پر ہیں. ان میں سے کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو شاید ان کو اور نواز شریف صاحب کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے بدترین مخالف کے دور حکومت میں ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے کے باوجود یہ لوگ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ زرداری صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے. ٹھیک ہے، باقی ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے زرداری صاحب کا، جس انداز سے اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، بیوی سے شادی کے حوالے سے جو کہانیاں ہمارے ہاں چلتی ہے، وہ سب آپ دیکھ لیجئے. یعنی ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک سازشی جو منصوبے یا سازشی نظریات ہے. ٹھیک ہے، اور ایک باقاعدہ ایک تحریک کے طور پر یہ کام کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. تو آج ان کی سالگرہ کے حوالے سے میں نے چاہا کہ کچھ گفتگو کی جائے ایک پہلو کے حوالے سے، جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اور ابھی تک وہ ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے جو تگ و دو کی جا رہی ہے وہ کہاں تک وہ تگ و دو کامیاب ہے، اور آگے پتہ نہیں لوگ کتنے اس کے اوپر وسائل اور وقت اور قوم کا سرمایہ سب کچھ اس پہ لگائیں گے. یہ ایک چیز ثابت کر رہے، اور پھر آخر الامر یہ چیز ثابت نہیں ہوگی، اور جب نہیں ہوگی تو یہ پھر جس طرح باقی کیسز میں باعزت بری ہوئے، تو امید ہے آگے بھی یہ باقی کیسز میں باعزت بری ہو جائیں گے.